مولوی کے خود بچوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے جو عام بچوں میں ہے۔ یہ جو بڑے 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 جتنے مولوی ہوتے ہیں، مجھے پتہ ہے ان کی اولاد نالائق ہے سب۔ اگر کسی کا بیٹا عالم ہے، نام کا عالم ہے، حافظ ہے، نام کا حافظ ہے، میرا نبی فرماتے ہیں 100 اونٹوں میں لا تجد فی مئۃ من الابل راحلۃ، 100 اور 500 ہزاروں اونٹوں میں سواری کے قابل کوئی اونٹ یا اونٹنی آپ کو ملے۔ ملا تو 1.5 روپے کلو ملے گا آپ کو۔ میں ان ملوں کی بات نہیں کر رہا، اس ملا کی۔ مولوی میں مولوی، عالم میں عالم، حافظ میں حافظ۔ میرے پاس میرا نیا مدرسہ ہے، لیکن میں نے 30-32 سال میں جامع فاروقی میں رہا، میں نے ہزاروں علماء کو پڑھایا ہے۔ اور اس سے ہٹ کر کے چھٹیوں میں مولوی لوگ چھٹی کرتے، میں چھٹی نہیں کرتا۔ ابتدائی سے میری بدقسمتی ہے، میں چھٹیوں میں بھی پڑھاتا ہوں، سینکڑوں ہزاروں علماء کو پڑھا، تو علماء چھٹیوں میں آ کر کے مجھ سے پڑھتے، ایک بڑی تعداد ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں میرے خود 9 بیٹے ہیں، بیٹیاں الگ، عالمہ حافظہ ہیں، سب عالمہ حافظہ ہیں، میرے بیٹے بھی حافظ ہیں، لیکن سلیم اللہ خان کے بیٹے حافظ ہیں، عبدالرزاق اسکندر کا بیٹا عالم ہوگا، تقی صاحب کا بیٹا عالم ہوگا، آپ کے تبلیغی کسی بڑے پیغمبر کے بیٹے عالم ہوں گے، لیکن ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے جو یتیم بچوں میں۔ باقی آپ کہیں گے محتمم کا بیٹا ہی بہت بڑا محتم ہوتا ہے۔ محتمم جو ہوتا ہے، بڑا مولوی جو ہوتا ہے نا، وہ خود بھتو خان ہوتا ہے، تو اس کا بیٹا بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتا کہ ایسے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یتیم بچے، ان یتیم بچوں کی آواز سنو، ان کی تجوید سنو، ان کی یادداشت دیکھو، ان کی اخلاق کو دیکھو، ان کی مہارت کو دیکھو، ان کی استعداد اور صلاحیت کو دیکھو۔ محتمم بھیک مانگ مانگ کر کے، لیکن میرا رب اس کو وہ نعمت نہیں دیتا، اس کے بیٹوں کو بھی نہیں دیتا۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، بعض ہمارے بڑے بڑے بڑے، میں خود بھی نالائق قسم کا آدمی ہوں، مولوی کو خود بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ نہیں آتا۔ ہمارے بڑے 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 مولوی، خطیب آپ کہتے ہیں، قرآن جب پڑھتے تو قرآن بھی ہاتھ باندھتا ہے، بس کہ وہ اس مات پھر بس کہو سڑے، سمجھے، سڑے ہوڑ تسی چھڑو۔ اب جو آپ نے بہت کچھ کیا، اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین ہے۔ ایسے ایسے معصوم بچے، نابینا بچے، لنگڑے لوڑے بچے، قربان جاؤں، آدمی ان کی آواز کو سنتا ہے، ان کی صلاحیت کو دیکھتا ہے، تو آدمی کہتا ہے کہ اس کے جوتے اٹھا کر کے اپنے سر پہ رکھو۔ جامع فاروقیہ میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے، ایرانی لوگ ہیں چابہار کے، میں ان کو جانتا ہوں، تو ایک پگڑی والا، جیسے مولانا فضل حق صاحب کی پگڑی ہے سفید، اس کی پگڑی تھی، ایک بندہ آ گیا، ان کے بیٹے عالم ہیں، میں جانتا ہوں۔ اس زمانے میں مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تنخواہ بھی 800 روپے، 600 روپے۔ میں 87 میں استاد لگا، 800 روپے میری تنخواہ تدریس کے، اور 200 روپے 300 روپے امامت کے، اور تصنیف میں کام کرتا تھا، اور تصنیف میں الگ، ملا کر کے 1200 1400 تنخواہ بنتی تھی مولوی صاحب کی یہ تنخواہ۔ اس زمانے میں جبکہ اتنے بڑے اکابرین، پیسہ تھا ہی نہیں، اور تھا تو اس کی بڑی قیمت تھی۔ 4 آنے میں 8 آنے میں اللہ آپ کا بھلا کرے روٹی ملتی تھی، چائے کے کپ یہ کہ مل جاتی۔ اب حضرت امیر المومنین نے تو 50 روپے تک تو روٹی کو پہنچائے۔ حضرت ہمارے والی ریاست مدینہ، اس نے روٹی کو کہاں تک پہنچا دیا، روٹی نوالا ہمارے منہ سے چھین لیا۔ اللہ اس کو اسی طرح بدلہ دے جیسے قوم کو جس اسٹیج پہ پہنچا، ان کا حشر بھی وہی کرے کہ جس نے اللہ آپ کا بھلا کرے نچایا مسلمانوں کو۔ آپ باور کریں نہ کریں، ہمارے یہاں استاد ہے، اس کے عزیزوں نے یہاں صدر کے اندر دکانیں خریدی تھی، 6 کروڑ روپے کی 1-2 دکانیں، اور انہوں نے پچھلے ہفتے میں خریدی تھی۔ آج پتہ چل گیا ان کو ٹریکٹر لگایا، بلڈوزر لگایا، کھڑے کھڑے ان کو جیسے پتہ چلا گر پڑے، اور ان کا وہی انتقال ہو گیا۔ یہ تو وہ ہے کہ جن کو میں جانتا ہوں نا، جو ہمارے استاد ہیں، آپ کو ملاتا ہوں، میرے مدرسے میں پڑھاتا ہے، لاکھوں مکانات گرائے، لاکھوں دکانیں گرائی، اور خوب ہمیں روزگار انہوں نے فراہم کر دی۔ قصور ان کا نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو، قصور ان کا نہیں ہے، قصور آپ کا ہے، میرا قصور ہے۔ کوئی بھی الو کا پٹا آتا ہے ہم اس کو ووٹ دیتے، اور بعد میں روتے بھی ہیں۔
شادی کرے مرد اور عورت، اور پھر عورت کے بچے جنم دینے کا وقت آ جائے تو وہ کہتی ہے شوہر پہ لعنت ہو۔ بچے جنم دینے کا وقت آ جائے تو کہ شوہر پہ خدا کی لعنت ہو۔ یہ خنزیر اگر یہ کام نہ کرتا تو آج مجھے یہ تکلیف اٹھانی نہ پڑتی۔ تو قصور تو دونوں کا ہے کہ شادی کر لی تو یہ تکلیف تو اٹھانی پڑے گی۔ ووٹس جب ہم نے کیا ہے خود اس طرح گدھوں کو اور گھوڑوں کو، ان بغیرتوں کو اس طرح جب ہم نے منتخب کر لیا تو اب بھگتو برداشت کرو، اب بھگتو برداشت کرو۔ پھر وہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں اور بیٹیاں، ان کو میدان پہ نکالے گا، میرا جسم میری مرضی۔ میرا جسم میری مرضی۔ وہ ہمارا بلوچ تو بڑا مذاق کیا نا، وہ نواب رئیسانی ابھی چند دن پہلے مجھے فون کیا، وہ بہت مذاق کیے۔ تو نواب صاحب جو اپنی گاڑی کو تیزی سے لے جا رہا تھا، ابھی وہ جو سامنے سنگل وغیرہ آتے ہیں، سنگل کو پار کر کے آگے نکل گیا نا، پولیس نے ہاتھ دیا، صبر کرو صبر، کیا کر رہے ہو؟ اور وہ سابق وزیر اعلیٰ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میری گاڑی میری مرضی۔ اس نے کہا میری گاڑی میری مرضی، سمجھے؟ یہ ہو گیا جی۔ خیر، آپ سے عرض کر رہا تھا، تو وہ بندہ آ گیا ایران والا اس موقع پر، جبکہ 600 800 تنخواہ، بڑے اکابرین علماء کی تنخواہیں ہوا کرتی تھیں اس وقت۔ سبحان اللہ، مجھے یاد ہے، اس نے کہا سلیم اللہ خان صاحب، حضرت نے فرمایا کہ جی، فرمایا سلیم بہت خوبصورت آدمی، بلوچ تھا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، پگڑی باندھی ہوئی، نمازی آدمی۔ کہنے لگے سلیم اللہ خان صاحب، میرے یہ 2 بیٹے ہیں، مہینے میں 1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے میں ان کو دیتا ہوں مہینے میں۔ تنخواہیں کتنی؟ 600 تنخواہ۔ اگر 1.5 لاکھ 2 لاکھ ان کو دیتا ہوں۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب، میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، پیسے یہ جتنا ہوٹلوں پر وہ کھانا کھاتے تھے، صدر جاتے تھے، مجھے معلوم ہے خوب، جمعہ رات کو تم کی پکنک ہوتی تھی صدر میں جا کر کے، بڑے بڑے ہوٹل، 1.5 لاکھ روپے اس وقت، جبکہ تنخواہیں بڑی بڑی تنخواہیں، وہ 800 اور 1000 600 روپے تنخواہیں۔ تو فرمایا کہ میں ان کو 1.5 لاکھ دیتا ہوں مہینے میں، لیکن یہ اس سے زیادہ بھی لے لیں، اس سے زیادہ جتنا بھی لے لیں، لیکن سلیم اللہ خان صاحب مجھے عالم چاہیے، آپ جیسا عالم چاہیے، میرے بیٹے آپ جیسے بن جائیں، میرے بیٹے مفتی نظام الدین جیسے بن جائیں۔ اور مفتی نظام الدین کا حال یہ تھا کہ غریب قسم کا انسان، سبحان اللہ، قربان جاؤں، یہ بہت غریب، اس نے محنت مزدوری، طالب علمی کے زمانے میں محنت مزدوری کیے، وہ تغاری ٹوکرا بھی آپ نے اٹھایا ہے، اس طریقہ پر مفتی نظام الدین عالم بن گئے۔ مفتی نظام الدین کوئی بڑا مالدار آدمی، میرے استاد میں 18 سال آپ نے جامع فاروقیہ میں پڑھایا، اور آپ نے پڑھا بھی ہوئی۔ کس جفا کشی میں اس نے علم حاصل کیا، لیکن کہتے کہ میں چاہتا ہوں پیسے جتنا بھی لگے لیکن میرے بیٹے مفتی نظام الدین جیسے بن جائے، میرے بیٹے سلیم اللہ خان تیرے جیسے بن جائے۔ یہ پیسے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج میں جانتا ہوں ان کے بیٹوں کو، ٹھیک ہے، جیسے کہ بعض نالائق شوہر ہوتے ہیں تو بیوی کہتی چلو شوہر نام تو ہے، کسی کام کا تو نہیں ہے بغیرت، لیکن کیا ہے، نام تو ہے کہ کیا ہے، شوہر تو ہے۔ تو اب نام تو ہے کہ وہ ملا ہے، لیکن وہ کسی کام کا نہیں، وہ کسی کام کے نہیں ہے۔ لوگ آ کر کے مدرسوں میں مجھے پیسہ الگ دیتے ہیں، اور کلاس کے قاری صاحب کو الگ پیسے دیتے ہیں، جو کلاس میں قاری صاحب بچوں کو پڑھاتا ہے۔ سیٹھ صاحب کا بیٹا داخل ہے کلاس میں، محتمم کو الگ پیسے دیتے ہیں، قاری صاحب کو الگ پیسے دیتے ہیں، اس کلاس کے بچوں کو الگ پیسے دیتے ہیں، کہ اللہ کے لیے ہمارا بچہ جو ہے نا، کسی طرح بچے اس کے ساتھ نہ لڑیں، اس کو پیار دے دیں اور اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آ جائیں، نرمی کرے۔ قاری صاحب کو الو کا پٹا، اس کا مسئلہ الگ ہے، اس کی مٹھی بھر گئی، اس کو الگ پیسے دیتے ہیں، بچوں کو الگ پیسے دیتے ہیں۔ محتمم صاحب کی 5 انگلیاں گھی میں، سر کڑھائی میں، اس کو الگ پیسے دیتے ہیں کہ میرا بچہ کسی طرح یہ ہے کہ وہ حافظ قرآن بن جائے، عالم بن جائے۔ رات کو اٹھ کر کے وہ بھی روتا ہے، بیوی اس کی روتی ہے، بہنیں بھی روتی ہے، لیکن رب کی مرضی ہے، رب کی مرضی ہے۔ سیٹھ کے بچے کو وہ نعمت نہیں مل رہی، کچھ اپنی محنت ہے، کچھ اپنی توجہ ہے، کچھ اپنی طلب ہے،
لیکن زیادہ تر اس کی مہربانی ہے، زیادہ تر اس کی مہربانی. اس لیے سیٹھ صاحب، سیٹھ ابو جہل صاحب، سردار ابو جہل اور چودھری ابو جہل اور خان ابو جہل، آپ جو بھی کہیں وہ کہہ رہا ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. عتبہ، شیبہ، ابو جہل کتنے کتنے بڑے بڑے سردار ہیں مکے کے اندر اور طائف کے اندر. قریتین سے دو بڑے شہر مراد ہے. آخر ان سرداروں میں سے، مرداروں میں سے کسی کے سر پر نبوت کا تاج نہیں رکھا جاتا، کسی کے سینے کو نور سے بھرا نہیں جاتا، کسی کے سینے کے اندر قرآن نہیں جاتا. یہ عبداللہ کا در یتیم، آمنہ کا یتیم بیٹا محمد ابن عبداللہ، ہم سب میں سے سرداروں کو، مرداروں کو، خانوں کو، چودھریوں کو، سرمایہ داروں کو چھوڑ کر کے محمد کے سر پہ نبوت کا تاج کس طریقے پر رکھا جاتا ہے. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ہم میں سے کوئی عظیم، ہم میں سے کسی عظیم 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 عظیم. ابو جہل اپنے آپ کو کہتا ہے عظیم، حالانکہ بغیرت کا بچہ تو عظیم نہیں ہے، تو لئیم ابن لئیم، کمینہ کمینہ کا بچہ ہے. علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں. شکریہ. علماء حق کی آواز، سعد نشریات.